Amber deh. لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول وہ میں معاف لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله نہیں اتنے ہے
السلام علیکم آتے نا فوٹو میں بھیجنا میں سچی موقع پہ ایک بندے کو دو کیمرے ایک موقع بھیج دینے ہیں اچھا سب بار بار کال کر رہے ہیں اتنے شخصیات اگے کھڑی ہیں گراؤنڈ چھوٹا کتنے میرے کیمرہ اتنے لے جاؤ السلام علیکم السلام علیکم باجی اتنے ایک 4K بھیجا ہوا ہے ریکارڈنگ واسطے 4K کیمرہ بھیجا تھی بار بار کال کر رہے لائیو باہر خراب ہو گیا 4K سائز بھیجا اتنے سے
پر ہوں حقیقت ہی لکھوں گا آخری دم تک میں حق پر ہوں حقیقت ہی لکھوں گا صاف لکھ دینا دفن دے کے مجھے میری جبی پہ صاف لکھ دینا حسینی تھا حسینی رہا ہے آخری دم جناب سارے پیچھے کوئی نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک جو حضرات نے بات کی وہ سارے پیچھے چلے جائیں تو ابھی آپ کے سامنے ظاہر خیال فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی احسان اللہ گیلانی صاحب علماء
ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے والد گرامی، ان کی نماز جنازہ کے لیے ہم سبھی حاضر ہیں، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام متعلقین متوسلین کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ رائے حق میں بہت زیادہ تکالیف اور آزمائشیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے صبر و استقامت کے ساتھ دنیا سے لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑ کروڑ رحمت ہو۔ وہ تین چیزیں جو حدیث پاک کے اندر ہیں، صدقہ جاریہ، اولاد صالح، پھیلایا ہوا علم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے حظ وافر عطا فرمایا ہے کہ جن کی اولاد میں قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسے حق گو، جید اور سکہ عالم موجود ہوں، ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے تمام متعلقین متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اب میں اس خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی صاحبزادہ میاں تنویر احمد صاحب اب آئیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ اچھا کا پکڑیا جی، میں مائک لگا۔ وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله مولانا العظيم۔ یہ نا اعلان کر دیں، کوئی آگے نہ بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں، سب سے گزارش ہے کوئی بھی آگے تشریف نہ لائے اور اپنی جگہوں پر کھڑے رہیں، اور سلام دعا لینے کے لیے تشریف نہ لائیں، بس آپ زیارت کریں۔ آپ علیل ہیں، شدید علیل ہیں، اللہ تعالیٰ قبلہ قائد محترم کو صحت یابی عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کوئی دوست اب آپ ہاتھ ملانے کے لیے بھی آگے تشریف نہ لائیں۔ ابھی اینڈ پہ ہی آئیں گے سر جی، آپ جائیے۔ ایک صوفی کامل، بہت اچھے مربی، اور ایک نیک سیرت انسان کے جنازے چسکاں حاضراں، اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حضرت قبلہ ماں صاحب دے اگلے سفر دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ کریم حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ میں اس عظیم سانیاں دے صبر عطا فرمائے۔ سارے نے اپنے اپنے ویلے تے جانا ہے، لیکن سارے دا جانا برابر نہیں۔ حضرت قبلہ مصحف واسطے سب تو بڑا اعزاز ہے پئی انہاں دے پتر بھی عالم، انہاں دے پوترے بھی عالم، اور انہاں دے دوترے بھی عالم۔
حضرت قبلہ ماں صاحب دا جڑا میں ہن حالیہ ایک بیان سنیا، آپ کو پوچھا گیا کہ تسی اللہ کریم دی بارگاہ چ کی پیش کرو گے؟ ماں صاحب نے فرمایا کہ میں بڑا مشکل سوال ہے، لیکن جدوں اللہ کریم میرے کو پوچھے گا تو میں اشرف آصف نو پیش کرا۔ اس نالوں مقدرہ والا پتر کیڑا ہونا ہے؟ یہ بارے چ ابا جی آکھن کہ میں پتر نو اللہ دے سامنے پیش کرا۔ اللہ کریم سارے نو ایویں دے ماں باپ عطا فرمائے اور سارے نو ایویں دی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم جنہیں درجات بلند فرمانا چاہتا ہے انہی آزمائشوں مبتلا فرماتا ہے۔ رب قدیر ڈاکٹر صاحب نو مکمل شفا عطا فرمائے، حضرت مصعب دے درجات نو بلندی عطا فرمائے۔ جتنے علماء مشائخ تشریف لے آئے نے اللہ سب نو دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا یہ راستے میں جو دوست اب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا پیچھے چلے جائیں، جگہ ہے پیچھے۔ ہمارے اس وقت اس اجتماع میں جو ایک عاشق صادق کا ہے، صوفی باصفا کا ہے، فنافی شیخ کا ہے، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، ان کے جنازے میں بڑی بڑی اس وقت شخصیات، اساتذہ، شیوخ الحدیث، مشائخ اعظام، علماء کرام، ایک بہت بڑی تعداد میں طلباء کرام، سارے اس وقت جس طرف دیکھیں سر ہی سر ہیں، اور ہر طرف عاشقان کی علماء حدیث کی مشائخ کی بڑی تعداد ہے، جس میں مدرسین ہیں، محتممین ہیں، اور بہت سے اس طرح شخصیات موجود ہیں۔ بالخصوص اس وقت کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، آپ کے برادر اکبر میاں صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اس وقت میں اظہار خیال کے لیے جن کو دعوت دے رہا ہوں، استادوں کے استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خالد کیلانی صاحب کو کہ وہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حاضرین، شرکائے ناظر جناب، قبلہ استاد گرامی صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ جناب ماسٹر صوفی غلام سرور صاحب بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ عام لوگ باعث سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا صرف ایک یہ پہلو ہے کہ ان کی اولاد اتنی نیک اور ایسی ہے۔ ماسٹر صاحب بذات خود بہت ہی نیک تھے، اور قبلہ شاہ صاحب کے یہاں پر جو ہم ٹاپ 10 جو بچی کے بندے ہم گن سکتے ہیں نا، ان میں سے قبلہ ماسٹر صاحب تھے۔ اور یہ جو جامعہ ہے نا، جامعہ محمدیہ بکھی شریف، اس کی رگوں میں جن بندوں کا خون پسینہ شامل ہے ان میں سے ماسٹر صاحب ہے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ صرف ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، مولانا عابد صاحب نہیں ہیں، ان کے دوتے پوتے نہیں ہیں، بچی کے سارے فضلاء ماسٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ میرے بھی استاد ہیں، ہم 4 بھائی، والد گرامی مولانا محمد نواز صاحب بڑے استاد کے نام سے یہ مشہور تھے، ساری زندگی ہم بچی میں گزری۔ قبلہ شاہ صاحب کے وصال کے بعد ہم گجرا والا چلے گئے۔ شاہ صاحب کی اولاد کے استاد ہیں، استاد الریف صاحب کی اولاد کے استاد ہیں، استاد کریم بچی کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، بلکہ طلباء بھی۔ اور یہاں آپ کی تعلیم کا ایک خاصہ یہ تھا، صرف پڑھاتے نہیں تھے، شاگردوں کو صوفی اور مولوی بھی بناتے تھے۔ ریگولر یہاں جتنا سب چکی سے لے کر اس وقت یہاں مڈل سکول تھا، پھر ہمارے جانے کے بعد پھر وہ اپنا ہائی سکول ہو گیا، پھر کالج بن گیا۔ روزانہ ریگولر اعلیٰ حضرت کا کلام مصطفیٰ جان رحمت روزانہ اسمبلی میں پڑھا جاتا تھا، اور یہ زور کی نماز پابندی کے ساتھ۔ اتنی مدارس میں پابندی نہیں ہوتی جتنا قبلہ ماسٹر صاحب یہ سکول کے طلباء کو پابندی کے ساتھ یہ نمازیں پنجگانہ پڑھاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد بطور خاص وہ اس دور تک یہ بھی تھا کہ رات کو بھی کلاس اضافی
بغیر کسی ٹیوشن کے، بغیر کسی فیس کے. اور میرا خیال ہے کہ درجنوں سال قبلہ ماسٹر صاحب یہاں سے سکول سے فارغ ہوتے، باہر ڈیرے پہ جاتے، جانوروں کے لیے چارے کا اہتمام کر کے رات کو پھر آ کر طلباء کو فری پڑھاتے تھے. اور جب یہ جامعہ میں یہ سالانہ جلسہ ہوتا تو اس کی تقریباً ساری انتظامی امور اور ڈیکوریشن وغیرہ جو بھی اس دور میں ہوتا تھا، راستوں کی صفائی، یہ قبلہ استاد گرامی اپنے ذمہ لے لیتے تھے. اور میں نے ان سے فارسی بھی پڑھی ہے اور انگلش کے یہ ٹینسز وغیرہ یہ بھی اس سے پڑھے. اور آپ کے پڑھانے میں الحمدللہ بڑی برکت تھی. اور اس کے بعد یہ یعنی ایک اضافی میں کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سارے دن کا بندہ تھکا ہوا، سارا دن پڑھاتا رہا، پھر جانوروں کے لیے چارہ، رات 11 بجے تک قبلہ شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، کبھی 12 بھی بج جاتے تھے. اور یہ جتنا یہ فیضان ہے نا، قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا ان کے آگے پھر یعنی پوتے ہیں، نواسی ہیں. مولانا آسن صاحب کو، وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے، ڈاکٹر صاحب تھوڑے بڑے، تو وہ مولانا آسن صاحب کو بھی آپ نے جامعہ میں داخل کروایا، لیکن وہ چند سال پڑھ کر پھر وہ دوبارہ اسی لائن میں آ گئے، تدریس وغیرہ میں، یہاں وہ بھی اسکول ٹیچر رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے پھر ان کی سارے پھر جو مان ہے نا وہ پورے کر لیے. اللہ تعالیٰ بہت سارے صدقات جاریہ ہیں. اور یہاں ان کی فیملی کا ایک ایک بچہ، اور میں ان کی جان بہنیں سب کی پاکیزگی اور سب کی نیکی کا پورا علاقہ گواہ، جس کا صرف آپ ایک نظر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہے، وگرنہ یہ سارا خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکیوں والا خاندان ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا نعم البدل عطا فرمایا جس کا یعنی ہم سب ان پر ناز کرتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد بھی ایسے دیے، اور پھر ہمارے بھائی وہ اور ہمارے دوست اور ڈاکٹر صاحب جیسے اہل سنت و جماعت کے عقائد کے محافظ، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کی فکر کے صحیح ترجمان. بڑے بڑے بندے ہل گئے نے، پر ڈاکٹر صاحب اللہ کے فضل دے نال قلعے وانگو قائم نے. ڈاکٹر صاحب دی جڑی سخت مزاجی ہے، بلکہ ان استقلال ان دے وچ قبلہ ماسٹر صاحب دی تربیت دا بہت زیادہ دخل ہے. یعنی میں ڈاکٹر صاحب تریجی جماعت تو تقریر کر لیندے سن اور اچھی تقریر کردے سی. اور ان دے وچ جڑی ساری تربیت جڑی ہوندی، جویں اپنا مفتی صاحب فرما رہے سن، درخت تو پھل تو درخت پہچانا جاتا ہے، تے شاگرد تو استاد، تے کسی تربیت یافتہ تو ان دا مربی پہچانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دی ٹھیک ہے جامعہ محمدیہ دے وچ سارے اساتذہ قبلہ والد گرامی تو بعد پھر اپنا استاد الکل حضرت علامہ مولانا طاہر صاحب بھی تشریف لائے، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا، پھر بغداد شریف میں بھی گئے. لیکن قبلہ شاہ صاحب کی صحبتیں اور استاد گرامی اور ان کی والدہ صاحبہ، میں بالخصوص یہ بات کرنا چاہتا ہوں، خالہ جی اتنے نیک تھے کہ محلے والوں نے بھی ان کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا، ذمہ دار فیملی سے ہو کر. یہ بڑی اور ہم ہر جگہ پر کئی جگہ پر یہ بات ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں نیکیوں کا یہ اثر ہے جو آج آپ کو اولاد کی صورت میں نظر آتا ہے. اس ڈاکٹر صاحب کی اس شخصیت میں پاک دودھ کا بھی اثر ہے، پاک پانی کا بھی اثر ہے. اللہ تعالیٰ اس برکت کو اور زیادہ اضافہ فرمائے بمالے. اس وقت آستانہ عالیہ شیخ برا سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب بخاری آپ کی تشریف فرما ہیں. اور اس وقت ہمارے اجتماع میں آستانہ عالیہ گجرانوالہ سے حضرت علامہ مولانا مفتی صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس اجتماع میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر مصطفی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ بھی تشریف فرما ہیں. ابھی ہمارے اس اجتماع میں استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں. اس وقت ہمارے اجتماع میں حضرت علامہ مولانا پیر سید لقمان شاہ صاحب چکوال سے آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور حضرت علامہ مولانا مفتی اکرام اللہ کیلانی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. ابھی بہت سے چہرے آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے میں
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالصمد عابد صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں اور کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کچھ دیر کے لیے روک دیں. صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. تمام کیمرے بند کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین. لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. واجب الاحترام سادات کرام, اساتذہ کرام, علماء و مشائخ, برادران اسلام, آج ہم ایک عظیم شخصیت کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں جن کا نام نامیش میں گرامی تھا غلام ثروت, اور وہ اسم با مسمہ تھے. انہوں نے ساری زندگی نبی پاک کی غلامی میں گزاری, ساری زندگی اپنے شیخ کامل حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب آپ کی غلامی میں گزاری. وہ کہتے ہیں لائیے دے توڑ نبائیے, یہ والا معاملہ علماء جلوہ فرما. میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جب حضرت مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بیان فرماتے, اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے, جلوہ فرمائے, تو والد گرامی بھی ساتھ موجود ہوتے. اور حدیث پاک ہے باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. تو جلالی صاحب قبلہ نے کمال کر کے رکھ دیا. تو میں نے حضرت سے بھی عرض کرنا, جلالی صاحب سے بھی میں نے کہا جب حضرت آپ بیان فرماتے ہیں نا تو میں آپ کے والد گرامی کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اشرف آصف جلالی آپ جلالی یہ نبی پاک کی شانیں بیان کر رہے ہیں. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, حضرت مولا حسن, حضرت مولا حسین, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مومنوں کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے سٹینڈ لیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. دنیا سے جانا تو ہے ہی. آج جو رات آ رہی ہے یہ جمادی الاخری کی 22ویں شب ہے, 22ویں شب ہے. غور کرے ذرا, توجہ فرمائیں. تو حضرت صوفی غلام سرور کو جب قبر میں پہلی رات آنی ہے, اللہ اکبر, جمعۃ المبارک کی رات اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کی رات. تو علماء کو میں عرض کروں گا, علماء نے تو بیان کرنا ہی ہے, حکومت سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 22 جمادی الاخری سیدنا صدیق پر. اور والد گرامی مفتی ابو داؤد محمد صادق فرماتے تھے اولین قائد تحریک ختم نبوت ابو بکر صدیق ہے, تاجدار ختم نبوت. آج ہم سب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں, سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے باغیوں کا محاسبہ کیا. علماء نے تو بیان کرنا ہے, آپ سب بھی جتنے حاضرین ہیں اپنے گھروں میں کل ختم شریف دلائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے اور ان کے فیض و برکات حاصل کریں. اور آج 4 جنوری بھی ہے, آج غازی ممتاز قادری کی بھی یاد ہے. وما علینا الا البلاغ. ہماری اس محفل میں اس وقت اہتمام ہے, جیسے میں نے عرض کیا, گلستان محدث اعظم کے ایک حسین پھول شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی سعید قمر سیالوی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں, اور آستانہ عالیہ راوی ریحان شریف سے حضرت پیر صاحبزادہ علامہ مولانا میاں محمد آصف صاحب حافظ اللہ تعالی آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید لقمان شاہ صاحب کو گوائیں اور اظہار خیال فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बाद हम्दुसलात, ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, हर किसी ने इस ज़िंदगी को छोड़ना है। कामयाबी के लिए हदीस मुबारका में हमें जो एक नमूना मिला, उसकी मिसाल और वो हदीस मुबारका आपके सामने पेश करता हूँ कि कामयाब वो होता है जो इस दुनिया से जाए तो जाते हुए लोग उसकी अच्छाई के साथ अच्छाई बयान करें, उसकी खूबियाँ बयान करें। हदीस में तो यूँ आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम बैठे हुए थे तो एक जनाजा गुजरा, तो सहाबा कराम ने उसकी तारीफ की तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया बाजाबात इसके लिए वाजिब हो गए। थोड़ी देर बाद एक और जनाजा गुजरा तो उस जनाजे वाले मैयत की लोगों ने बुराइयां बयान की तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फिर यही जुमला इरशाद फरमाया कि इसके लिए भी वाजिब हो गई। अब सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गई? जिसकी अच्छाइयाँ बयान की गई उसके लिए भी आपने फरमाया वाजिब हो गई, जिसकी बुराइयां बयान की गई उसके लिए भी आपने फरमाया वाजिब हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के ज़मीन पे गवाह हो, जिसकी तुमने अच्छाइयाँ बयान की अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी गवाही की वजह से उसको जन्नत अता कर दी। उसके अमाल को नहीं देखा, तुम्हारी गवाही की वजह से। अब जिस हस्ती के जनाजे में मैं और आप हैं, इनकी अच्छाई की गवाही अभी तो मुझसे पहले बेशुमार शयूख़ हदीस भी बयान कर चुके हैं, आप सारे भी गवाह हैं, लेकिन हमारे अलावा दुनिया के जिस कोने में जाएं सब इनको अच्छाई के साथ ही बयान करेंगे, कोई बुराई के साथ नहीं बयान करेगा। इल्ला माशाअल्लाह जिनके दिलों में हसद हो वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अकीदे की बात है, दीन की खिदमत की बात है, तबलीग की बात है, इस कराने को सब ही अच्छा गिनते हैं। ये अच्छाई थी कि लोग इतने दूर से यहाँ पे जनाजे के लिए हाजिर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको भी ऐसी ही जिंदगी अता फरमाए और मौत आए तो इसी हालत में मौत आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारी इस महफिल में आस्ताना आलिया बरेली शरीफ के खलीफा जनाब सूफी बासफ़ा हज़रत पीर सूफी गुलजार साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मियां सगीर अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्ददी आपको दावत देता हूँ, इज़हार ख्याल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मजहबी दीनी और नजरियाती सरहदों पर पहरा देने वाली अजीम शख्सियत डॉक्टर साहब के वालिद मोहतरम सूफी बासफ़ा वकाफ़ शेख मोहतरम सूफी गुलाम सरवर नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जनाजा में हम सब हाजिर हैं। उलमाए किराम, शयूख़ुल हदीस, पीराने इस्लाम इस जनाजा में शिरकत फरमा रहे हैं। मुझसे कबल दो तीन खिताब इज़हार ख्याल मेरी मौजूदगी में हुआ, जिनमें जामिया मदीनतुल इल्म के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना कारी खालिद महालिद कहलानी उन्होंने जो जुमले कहे मैं दिल की गहराइयों से पूरे यकीन के साथ
ان جملوں کو قبول بھی کرتا ہوں، اور قبلہ ماسٹر صاحب کی زندگی میں ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے. شنیدہ کے بہت مانند دیدہ. قبلہ ماسٹر صاحب وہ جوان جذبوں کے امین آدمی تھے کہ جب مشکلات میں اولاد خاندان افراد جاتے ہیں تو بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد کو آزمائش کہا گیا، لیکن اس خاندان نے امام ربانی مجدد الفسانی اور اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلی ان کے نظریے کو جس انداز میں کائنات میں پھر سے روشن کیا ہے، یہ ماسٹر صاحب کی تربیت کا ہی صلہ ہے. اور پھر ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ آج جو سکول کی دیوار کے اندر چلا جائے، اس کے خیالات، اس کی سوچی، اس کے جذبات پراگندہ ہو جاتے ہیں. اور آج کل ہمارے علماء جو محراب و منبر پہ بیٹھتے ہیں، پیران نظام، وہ بھی ڈرتے ہیں سکول میں داخلہ کروانے کے لیے، بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کے انداز بدل جائیں گے. لیکن ماسٹر صاحب، یہ لفظ جو ہے، یہ ماسٹر صاحب، یہ آج مذہبی غیرت کا نشان بن کے نظر آ رہا ہے. ایسا سکول اور کالج میں پڑھانے والا آدمی ہو تو پھر بچہ انگریز کے چرنوں میں نہیں چرتا، پھر مصطفیٰ کے دین کا سپاہی بن کے نکلتا ہے. جو ان کی تربیت میں بیٹھا ہو تو اس حالات علامہ خالد محمود کیلانی صاحب نے بڑی عمیق نظر میں بیان کیا ہے کہ گھر کی چار دیواری کا حال کیا ہے جی، پھر ان کی تربیت کا حال کیا ہے، پھر ان کے اٹھنے بیٹھنے کا حال کیا ہے. یہ وہ شخصیت ہے. اور پھر میں یہ جملہ آخری کہہ رہا ہوں، صاحبو، کچھ جنازے ہوتے ہیں جن جنازوں میں جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کو بخش دیا جاتا ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. میں اپنے بزرگوں کی نسبت کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، میری ذات چھوٹی، میری زبان چھوٹی، قد چھوٹا، لیکن آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے شہنشاہ تاجدار کوٹلہ شریف حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانیت کا امین بن کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں. آج جس جنازے میں آپ شامل ہیں، حاضر ہیں، یہ میت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے رب جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے. اب میں اظہار خیال کے لیے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا جناب اکرم جلالی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان سماعت فرما لیں. مامو جی قبلہ صوفی غلام سرور جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے ختم کل شریف انشاءاللہ 6 جنوری بروز ہفتہ وہ 10 بجے عقلانہ دارہ بھیکھی شریف میں پڑھا جائے گا. تمام احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. ایک بار پھر سن لیں. مامو جی قبلہ صوفی غلام سرور جلالی صاحب، ان کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے ختم کل شریف 6 جنوری بروز ہفتہ صبح 10 بجے انشاءاللہ محفل پاک شروع ہو جائے گی. عقلانہ دارہ بھیکھی شریف میں احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اب آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی رضا المصطفیٰ راضی صاحب آپ کو گزارش کروں گا، جو داماد ہیں حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے، وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین
محتشم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے قبل آج کے اس اجتماع جنازہ کے اندر جتنے شیوخ الحدیث، اساتذہ کرام، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، علماء کرام، مشایخ اعظام تشریف لائے، ہم سارا خاندان آپ سبھی کی جلوہ گری کے مشہور ہیں۔ آپ نے اس موقع پر ہماری ہمت، ہمارے سب میں اضافہ فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو اس نیکی پر ڈھیروں اجر نصیب فرمائے۔ دوسرا اعلان ساتھ یہ ضرور سماعت کیجئے گا، جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں وہ ابھی نماز جنازہ کے بعد عقلانہ دارہ کے اندر کھانا ضرور تناول کر کے جائیے گا۔ یقیناً آپ ہمارے ساتھ تعزیت کے لیے اور کلمات صبر کے لیے آئے ہیں، مگر آپ نے یہ پیار بھی ضرور کرنا ہے۔ استاد گرامی کنز العلماء مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت آپ کی صحت و عافیت میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بالخصوص اس چیز کا حکم فرمایا، آپ سبھی احباب میں سے کوئی بھی کھانا تناول کیے بغیر نہ جائے۔ اور تیسرا خصوصی اور آخری اعلان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ابا جی قبلہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں جس وصیت کا حکم دیا تھا، آپ نے جس وصیت کا اظہار فرمایا، جنازہ کی ادائیگی کی جگہ کے لیے اور جنازہ کی امامت کے لیے آپ نے باقاعدہ اس اپنی تمنا اور خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ چونکہ حضور سید حافظ الحدیث جنید زمان شیخ المحدثین حضرت پیر سید محمد جرابی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کی نگری کا کریا کریا بابرکت ہے، مگر آپ نے یہاں چونکہ آپ سایہ برسوں تعلیم کا فیضان عام کیا، اور ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ماسٹر غلام سرور پر نظر نہیں ہے، ماسٹر غلام سرور کے ہر بیٹے پر بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے۔ آپ نے وصیتاً یہ فرمایا تھا کہ کالج کے گراؤنڈ کے اندر نماز جنازہ ادا کی جائے، اور امامت کے لحاظ سے کنز العلماء مفکر اسلام، بلکہ میں یوں کہوں اپنے عظیم لاڈلے لخت جگر کو آپ نے اس چیز کے لیے منتخب فرمایا کہ آج کے آپ کے اس جنازہ کی امامت آپ کا، میرا، ہم سب کا فخر کنز العلماء مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ آپ احباب سے میں دعا گو ہوں، آپ دعا میں مزید یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت قبلہ ماموں جی کی اس کمی کو اپنے خصوصی فضل سے پورا فرمائے، اللہ رب العزت علی کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اور جو اعلان پہلے کیا دوبارہ پھر کر رہا ہوں کہ آپ سبھی احباب کی محبتیں، پیار، چاہتے اپنی جگہ مسلمہ ہیں، مگر طبی علالت کی وجہ سے جو صورتحال، جو پابندیاں طبی طور پر رکھی گئی ہیں، ہم سبھی نے مل کر اس کا خیال کرنا ہے۔ آپ سبھی احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما رہیں گے، زیارت کریں، اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ نافعہ شافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ فضل ربی کریا کریا ساتھ ساتھ شامل حال رہے گا۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے سے امام کے منہ طرف قبلہ شریف۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بڑی مہربانی کی اور رونق افروز ہوئے. اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. آپ سے مزید دعاؤں کا طالب کل شریف کے اجتماع میں شرکت کی ابھی باخر دعوانا الحمدللہ. کچھ صفوں میں مکبر بھی کھڑے ہو جائیں. جلدی صفیں مکمل کر لیں. اگر جوتے پہنے تو اتار دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار حمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے پیر سید اختر حسین شاہ صاحب کے ملک کریں. وہ دعا کرتے ہیں. شاہ صاحب ادھر ہی ٹھہرو, ادھر ہی سارے پر. آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ آپ شفقت فرمائیں, مہربانی کریں پیچھے رہیں آپ حضرات. ابھی ہیلا اسقاط ہوگا, بعد میں پیچھے. ہیلا اسقاط ہوگا, دعا کے بعد ہیلا اسقاط ہوگا. دعا شاہ صاحب کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فهي هي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا رب. ہیلا اسقاط ہوگا. تمام دوست احباب سے گزارش ہے پیچھے ہی رہیں, بھی ٹھہر جائیں کچھ وقت. ابھی ہیلا اسقاط ہوگا. تمام دوست احباب 1 منٹ ٹھہر جائیں. یہ معاملہ ہوگا پھر زیارت کے لیے موقع دیا جائے گا. دائرہ بنا لیں, دائرہ بنا لیں. دائرہ علماء کرام دائرہ بنا لیں. دائرہ حضرت سب کھڑے ساتھ کھڑے. آگے آؤ سلطان صاحب. دائرہ دائرہ دائرہ.
ادھر ہی کھڑے آپ نے پکڑ لی. خیر ہو ادھر ہی پیچھے جی صاحب پیچھے شاہ صاحب کی قبیل تو تھلے ویسے محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النزاع وقنا حساب الميزان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگار عالم، حاضرین نے جو کلمات طیبات پڑھ کر ملک کیے ان سب کو تیری بارگاہ اعلیٰ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تیری طرف سے جو ثواب مرحمت ہوا ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ امہات المؤمنین، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ عالیہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. حاضرین کے ددحال و ننحال خاندان، چھوٹے بڑے والدین بہن بھائیوں میں جو صحت عقیدہ کے ساتھ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ جمیع کلمات طیبات کا ثواب بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے والد محترم الحاج صوفی غلام سرور گوندل نقشبندی کی
روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین ماسٹر صاحب کی آگے والی منازل کو ان کے لیے آسان فرما۔ قبر کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر پہچان کے ساتھ ساتھ والہانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین ماسٹر صاحب کی قبر کو تا حد نظر وسعتیں عطا فرما۔ آپ کی قبر پر کروڑہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اولاد کی شکل میں جو صدقہ جاریہ ہے الہ العالمین ان کے لیے فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام بننے کے اسباب عطا فرما۔ الہ العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کا واسطہ ماسٹر صاحب کی زندگی کے اندر کسی لحاظ سے کمی کوتاہی سستی ہو چکی، مولا اپنے کرم سے معاف فرما، اور جو ان کی حسنات ہیں مولا کریم قبول فرما کے فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرما۔ ڈاکٹر ماسٹر صاحب کے سارے خاندان کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، بیٹوں کو مولا صبر جمیل عطا فرما۔ ماسٹر صاحب کے بڑے صاحبزادے مفتی عابد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ محترمہ، ان کی ارواح تک بھی سال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کا واسطہ ماسٹر صاحب کے صاحبزادے پوتے جس انداز میں دین مبین کی خدمات میں مصروف ہیں، مولا کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرما، مزید جرتیں عطا فرما، مزید حوصلے عطا فرما، اور والد محترم کا جو سایہ شفقت دنیا کے اندر ساری اولاد کے لیے یہ مولا کریم مہربانیوں کا رب تھا، قبر سے وہ سلسلے مہربانیوں کے جاری اور ساری فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب شیوخ الحدیث ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، جتنے بھی حاضر ہیں جن کے ہاتھ تیری بارگاہ میں محمود و مقبول ہیں، مولا ان کے صدقے میں مجھ عاجز کی دعاؤں کو ماسٹر صاحب کے حق میں، ڈاکٹر صاحب کے حق میں، پورے خاندان کے حق میں قبول فرماؤ۔ خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں اللہ رب العزت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ شافع عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا بوسیلۃ سید الانبیاء۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ لے راتے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ خدایا بحق مد رسول دعا ہم گناہگاروں کی فرما لو قبول۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کوئی دوست بھی آگے آپ سے گزارش ہے کہ کوئی آگے نہ آئے۔ تکبیر کے بعد اپنا جو پروگرام تھا وہ انشاءاللہ جامع مسجد جلال محلہ اقلانہ میں ہوگا، تو ذرا استقامت کرنا چاہیے۔ جملہ خزرۂ کرام اس تصویر کے بعد انشاءاللہ ہوگا جامع مسجد جلالی محلہ اقلانہ، اس میں زیارت کرتے جائیں، آگے گزرتے ہیں، دھکا نہ دیں، آرام سے چلتے جائیں یار، دھکا نہ مارے، آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے۔ کیا ہو یار آرام سے آرام
या रसूल अल्लाह आराम से आराम से